بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں حیران تھی کہ میرے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا تھا۔ میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں چوری چوری ڈاکٹر کے پاس آئی۔ ڈاکٹر نے مجھے دیکھا تو کہا کہ آپ کے ساتھ ایسا ویسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کچھ نارمل ہے۔ لیکن جب میں نے ان کو بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو وہ بھی بری طرح سے ڈر گئیں، اور جب انہوں نے میرا آپریشن کیا تو چیخیں مارتے ہوئے سجدے میں بیٹھ گئیں، کیونکہ میرے پیٹ سے میرا نام ماہین ہے۔ میں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ میری خوبصورتی دیکھ کر ہی میری ساس مجھے لے گئی تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، لیکن 7 بیٹیاں تھیں، جس میں سے صرف 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی تھی۔ میں ایسے گھر میں نہیں جانا چاہتی تھی جس میں 5 نندیں ہیں، لیکن اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ میرے بابا نے میرے ہونے والے سسر کے ساتھ کوئی کاروبار شروع کیا تھا اور ان دونوں کو گھاٹا ہو گیا تھا۔ اب وہ یا تو ایک دوسرے سے رشتہ بنا لیتے، ورنہ بہت بڑی دشمنی بن جانی تھی اور ہم لوگ زیادہ مشکل میں پڑ جاتے۔ میرے بابا نے کہا کہ تو نے میری جان بچانی ہے، تو میری پیاری بیٹی ہے، تو ان کے بیٹے سے شادی کر لے، رشتہ داری ہو جائے گی تو وہ ہم سے پیسوں کا مطالبہ نہیں کریں گے، ورنہ ہمیں عدالت میں لے جائیں گے۔ میں نے کہا کہ ایسے گھر میں میری کیا عزت ہوگی؟ تو بابا نے کہا کہ عورت کی ویسے بھی سسرال میں عزت نہیں ہوتی، تو اپنے شوہر پر قابو کرنا، اس کو اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں الجھا لینا اور اس گھر سے الگ ہو جانا۔ جبکہ یہ اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ وہ اکلوتا بیٹا تھا، اس کا نام علی تھا۔ میرے ماں باپ نے اپنی جان بچانے کے لیے میری شادی کروا دی۔ ہم لوگ تو شہر میں رہتے تھے، لیکن یہ لوگ گاؤں میں رہتے تھے۔ جب میری شادی ہوئی تو شادی والے دن ہی میری ساس بس یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے تو جلد ہی پوتے یا پوتی کی شکل دیکھنی ہے، گھر میں رونق لگے رہے گی تو اچھا ہے۔ میری ساس کو بچے پیدا کرنے کا بہت شوق تھا۔ دیکھ کر تو ایسا لگتا تھا کہ شاید بیٹے کے لیے بیٹیاں پیدا کی ہیں، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اصل میں ان کو بچے بہت پسند تھے، اسی لیے انہوں نے اتنے سارے بچے پیدا کیے۔ جیسے میں نے سوچا تھا ویسا میرے ساتھ اس گھر میں کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ میرے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا جا رہا تھا، بس ویسے ہی ہو رہا تھا جیسے بہوؤں کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلے دن سے ہی بچے کی باتیں شروع ہو گئی تھی۔ شادی ہو گئی ہے تو جلد از جلد بچہ پیدا ہونا چاہیے، لیکن جب پہلا مہینہ گزر گیا تو میری ساس نے تبھی سے عجیب سا منہ بنا لیا، اور میں حیران رہ گئی کہ رات کے ٹائم ہی وہ میرے شوہر سے کہہ رہی تھی کہ کل اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا، اس کے ہاں اولاد کیوں نہیں ہوئی۔ میں حیران رہ گئی، ابھی تو صرف 1 ہی مہینہ ہوا تھا، آخر یہ کس قسم کے لوگ تھے؟ کیا مجھے صرف بچہ پیدا کرنے کے لیے لائے تھے؟ میں نے اپنے شوہر سے کہا تو اس نے کہا کہ جو امی کہیں گی وہی ہوگا، تو میں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بہت پریشان رہتی تھی۔ میری شادی کو 6 سے 7 مہینے گزر گئے، لیکن ابھی تک میرے ہاں کوئی اولاد کی خبر نہیں تھی۔ ان 7 مہینوں کو میری ساس نے گناہ بنا دیا۔ ایسا لگتا تھا کہ 7 مہینے نہیں بلکہ 7 سال ہو گئے ہیں۔ جب مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو ڈاکٹر نے بھی کہا کہ 1 سال تک اگر اولاد نہ ہو تو پھر ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں۔ ابھی تو 6-7 مہینے ہوئے ہیں، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں۔ میری ساس نے کہا کہ یہ ماں بن سکتی ہے، یعنی آپ مجھے پتہ کر کے بتائیں۔ ڈاکٹر نے مجھے قابل رحم نظروں سے دیکھا اور اس نے کہا کہ بن سکتی ہے، آپ پریشان نہیں ہو، جبکہ اس نے میرا چیک اپ نہیں کیا تھا۔ وہ مجھے ایک سائڈ پر لے گئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری ساس تو بہت زیادہ دقیانوسی عورت ہے، ان کو یہی کہہ دیتی ہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ کیا سب کچھ ٹھیک نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، لیکن وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، اگر ان کو بتا دیا تو تمہارا گھر برباد ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ آپ تو پھر بہت اچھی انسان ہیں۔ اس نے کہا کہ میں ایسے کیس دیکھتی رہتی ہوں، اس لیے مجھے پتا ہے کہ کس وقت کیا بولنا ہے۔ ڈاکٹر بہت اچھی تھی۔ میں نے کہا کہ اگر میرے ہاں اولاد ہوئی تو میں آپ کے پاس ہی آؤں گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اسی ہسپتال میں ہوتی ہوں اور 24 گھنٹے موجود رہتی ہوں، اگر کبھی نہ ہوں تو فون کر کے مجھے بلوا لینا۔ اس ڈاکٹر کا نام فریحہ تھا۔ مجھے تو ڈاکٹر بہت اچھی لگی، لیکن ابھی بھی میرے ہاں کوئی خوشخبری نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ تھوڑا سا مسئلہ ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں۔ اسی طرح 4-5 مہینے گزرے گئے اور میری ساس نے سب کو کہنا شروع کر دیا کہ میری بہو تو بانجھ ہے، میری بہو تو بانجھ ہے۔ جب محلے سے کوئی عورت آتی تو اس کو بھی یہی کہتی کہ کس شادی میں جاتی تو وہاں پر بھی یہی باتیں کرتی رہتی۔
کہ میری بہو بچہ پیدا نہیں کر سکتی، بانجھ ہے، بس ایسے ہی اٹھا کر لے آئے ہیں، بیٹے کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ میرے لیے سب کچھ بہت زیادہ مشکل تھا، ایسا لگتا تھا کہ مجھے ٹارچر کیا جا رہا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ کہاں جاؤں۔ ساس کے سامنے کوئی بات کرتی تو وہ کہتی کیسے زبان چلا رہی ہے، آج کل کی لڑکیوں کو تو سب کچھ پتا ہوتا ہے، ہمیں شادی کے بعد پتا چلا، ان کو تو پہلے ہی سے سب پتا ہوتا ہے۔ میرا کہنا تھا کہ کچھ مسئلہ نہیں، سب کچھ وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائے گا، ہو سکتا ہے قدرتی طور پر دیر ہو رہی ہو۔ تو میری ساس کہہ رہی تھی کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، شادی کے پہلے سال میں ہی اولاد پیدا ہو جاتی ہے۔ ہماری جب شادی کی سالگرہ ہوئی تو ہمارے بچہ 3 مہینے کا تھا، 1 سال کے اندر ہی ہم نے بچہ پیدا کر دیا تھا۔ یہ تو شکر ہے کہ میری عمر زیادہ نہیں تھی، ورنہ تو اس بات کے بھی مجھے تانے سننے کو ملتے۔ میرا شوہر تو کچھ بولتا ہی نہیں تھا، بس چپ چاپ بیٹھا رہتا تھا، جو اس کی ماں کہتی وہی کرتا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی، پھر اللہ نے کرم کیا، ایک دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی، مجھے حکیم کے پاس لے گئے تو حکیم نے کہا کہ یہ ماں بننے والی ہے۔ تب کہیں جا کے سب کو سکون آیا۔ میری ساس کو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کے چہرے پہ پریشانی تھی، کیونکہ وہ پورے خاندان میں مجھے بانجھ مشہور کر چکی تھی، اور اب سارے خاندان والے کہتے کہ آپ تو کہتی تھی کہ آپ کی بہو کبھی بچہ پیدا نہیں کر سکتی، پھر یہ کیسے ہو گیا؟ میں چپ ہو گئی، کیونکہ بالآخر میری دعائیں سن لی گئی تھی، اب مجھے کچھ بولنا نہیں چاہیے تھا۔ میرے ساتھ تو انصاف ہو گیا تھا، میں ماں بننے والی تھی، جتنا میری ساس کو شوق تھا مجھے لگا کہ اتنا ہی میرا خیال کیا جائے گا، لیکن میرا بالکل بھی خیال نہ کیا گیا۔ میرے لیے کاموں کے ڈھیر رکھے ہوتے، میرے لیے کوئی اچھی چیز نہ آتی، شوہر کو کچھ کہتی تو کہتا کہ امی سے پوچھ کے لے آؤں گا، جب امی سے بات کرتا تو وہ کہتی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم نے کون سا پھل فروٹ کھائے تھے، پھر بھی 8 بچے پیدا کیے ہیں، سارے کے سارے ٹھیک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ یہ سب عورتوں کے چونچلے ہوتے ہیں، ایسے وقت میں شوہر کو اپنی انگلی پہ نچانا چاہتی ہے، جان بوجھ کے معصوم بن جاتی ہیں، کوئی طبیعت خراب نہیں ہوتی، اور عورت کا جسم تو بنا ہی بچے پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو پھر ایسی تھوڑی ہے کہ اس پہ کوئی عذاب نازل ہو جاتا ہے، بس اس کی باتیں سنتے جایا کرو اور دوسرے کان سے نکال دیا کرو، زیادہ سر پر مت چڑھاؤ نہیں تو پچھتاؤ گے۔ مجھے بہت زیادہ درد ہوتا تھا، مجھے چھوٹے چھوٹے مسئلے بنتے تھے، کیونکہ میرا پہلا بچہ تھا اور وہ بھی اتنے عرصے بعد پیدا ہو رہا تھا، لیکن جب بھی میں کچھ کہتی تو میرا شوہر کہتا کہ میری ماں کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوا تھا، تو پھر تمہارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن جب ایک دن میری بڑی نند آئی ہوئی تھی، وہ بھی ماں بننے والی تھی، اس نے کہا کہ امی میری پیٹ میں بڑا درد ہو رہا ہے، تو میری ساس نے فوراً کہا ہاں ایسے وقت میں درد ہوتا ہے، تم پھل فروٹ کھایا کرو۔ میں حیران رہ گئی کہ اس کی دفعہ تو ان کی ساری باتیں یاد تھی کہ درد بھی ہوتا ہے، آرام بھی کرنا ہوتا ہے، پھل فروٹ بھی کھانا ہوتا ہے، دودھ بھی پینا ہوتا ہے، جبکہ اگر میں گھر میں کوئی ایسی بات کرتی تو وہ کہتی کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، تمہاری صحت تو اچھی ہے، تو وہ مجھ سے کہتی کہ تمہیں کون سا کوئی بیماری ہے، تم کون سا کوئی دبلی پتلی ہو، اچھی بھلی ہو، تمہارا آرام سے بچہ پیدا ہو جائے گا۔ میرا پیٹ بہت زیادہ نکلا ہوا تھا، بہت ہی زیادہ پیٹ نکلا تھا، اتنا تو میں نے کسی کا بھی نہیں دیکھا تھا، اور کہتے کہ پہلا بچے یا تو پیٹ بہت زیادہ نہیں نکلتا کیونکہ انسان کی چمڑی سخت ہوتی ہے، لیکن میرے ساتھ نہ جانے کیا تھا، میرا پیٹ بہت زیادہ نکلا تھا، اس لیے میری ساس کہتی کہ اتنا بڑا پیٹ نکلا ہے تو ہمارا بچہ صحت مند ہوگا، زیادہ الٹی سیدھی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہارے ساتھ۔ مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، ایک دفعہ امی کی کال آئی تو ان کو بتایا تو امی نے کہا کہ اتنا درد تو نہیں ہونا چاہیے تھا، تم ڈاکٹر کے پاس اب جاؤ، تو میں کہتی کہ یہ مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جا رہے، وہ لوگ بھی مجھے یہاں چھوڑ کر بھول گئے تھے، کیونکہ وہ لوگ ان کے مقروض تھے، اس لیے یہاں پر آتے نہیں تھے، اگر آتے تو یہ کوئی بات کر دیتے، اس لیے انہوں نے یہاں پر آنا چھوڑ دیا تھا۔ فون صرف مجھے کرتے تھے، ان لوگوں کو بھی کچھ نہیں کہتے تھے کہ ہماری بیٹی کا خیال رکھیں یا نہیں۔ میری زندگی تو عذاب ہو گئی تھی، لیکن مجھے اپنے بچے کی فکر تھی، میں تو جیسے تیسے گزارا کر لیتی، پر کہیں میرے بچے کو کچھ نہ ہو جاتا۔ انہوں نے میرے بچے کے لیے کپڑے بھی نہیں بنائے، کچھ بھی نہیں بنایا، کہنے لگے کہ ہم نے
بہت لوگوں کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، جب ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو وہ دے جائیں گے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ جب تک وہ لوگ آئیں گے تب تک بچے کو کیا پہنائیں گے، کیا چادر میں لپیٹ کر پھرتی رہوں گی۔ اپنے شوہر سے بات کرتی تو اس کے کان پر جوم بھی نہ رینگتی۔ مجھے ایک دفعہ بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر گئے، کہنے لگے کہ جب کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ مجھے اتنا تو پتہ ہی تھا کہ 1-2 دفعہ ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہوتا ہے، پتہ تو چلے کہ اندر سارا کچھ ٹھیک ہے یا نہیں۔ میں تو پریشان ہی رہتی تھی، تھوڑا سا بھی درد ہوتا تو پریشانی ہو جاتی تھی کہ پتہ نہیں میرے بچے کے ساتھ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں۔ دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے۔ جب 9واں مہینہ شروع ہوا تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بس اب تھوڑے ہی دن رہ گئے ہیں، اب تو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے اور سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن مجھے ابھی بھی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جا رہے تھے۔ لگتا ہے مجھے تب ہی لے کر جاتے جب میرا درد شروع ہوتا، اور میرا درد شروع نہیں ہو رہا تھا۔ جب محلے سے کوئی عورت آتی تو میری ساس کہتی کہ میں تو اپنی بہو کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہوں، میں نے تو اس کے لیے پنجیری بھی بنائی ہوئی ہے، اور پھل فروٹ تو میں گھر میں ختم ہی نہیں ہونے دیتی۔ واقعی وہ گھر میں ختم نہیں ہونے دیتے تھے، لیکن صرف اپنی بیٹیوں کے لیے۔ مجھے تو ایک بھی چیز کھانے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ ایک دن غلطی سے سیب کھا لیا تو میری نند نے شور ڈال دیا کہ میں نے اپنے لیے رکھا تھا، آپ نے کیوں کھا لیا؟ ایک سیب کے پیچھے ہی اس نے مجھے اس قدر ذلیل کر ڈالا۔ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ میرے دن اوپر ہو گئے ہیں، مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ میری ساس نے کہا کہ آج کل کی لڑکیاں ہوں تو اپنے دن بھی یاد نہیں رکھتا، درد نہیں ہو رہا اس کا مطلب ابھی دن پورے نہیں ہوئے۔ میں نے کہا مجھے ویسے بہت درد ہو رہا ہے ادھر ادھر۔ انہوں نے کہا نہیں، ابھی تو تمہارا ٹائم نہیں آیا، جب ٹائم آئے گا خود ہی پتہ چل جائے گا۔ دن اوپر سے اوپر ہوتے چلے جا رہے تھے۔ جب میں نے زیادہ شور ڈالا کہ مجھے لے کر جائے تو میرا شوہر مجھے حکیم کے پاس لے گیا۔ حکیم نے کہا کہ ابھی وقت ہے۔ یہ حکیم ان کا خاندانی حکیم تھا اور ان کا بہت پرانا جاننے والا تھا۔ جب اس نے کہا کہ وقت ہے تو یہ لوگ سب مجھ سے یہی کہنے لگے کہ دیکھو ابھی وقت ہے، نہ جانے تمہیں کس بات کی جلدی پڑی ہے۔ پہلی ماں دیکھی ہے ہم نے جو چاہتی ہے کہ بس جلدی جلدی بچہ پیدا کر کے جان چھڑوا لے۔ آخر یہ کس قسم کی بیوقوفانہ باتیں تھیں؟ اگر بچہ پیدا کرنے سے میری جان چھوٹنی تھی تو ظاہر ہے اس بچے کو سنبھالنا بھی تو میں نے ہی تھا نا، ان لوگوں نے تو نہیں کچھ کرنا تھا۔ یہ لوگ مجھے ہر طرح سے ٹارچر کر رہے تھے، سمجھ سے باہر تھا کہ کیا کروں۔ میرا پیٹ مزید بڑھتا جا رہا تھا، بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ ایک دفعہ میں چھت پہ کھڑی تھی کیونکہ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ سامنے والی ہمسائی نے مجھے دیکھ لیا تو وہ یوں تو میری ساس کی جاننے والی تھی، لیکن مجھے دیکھ کر ہمیشہ ہی قابل رحم نظروں سے دیکھا کرتی تھی۔ اس نے مجھے دور سے اشارہ کیا۔ جب میں تھوڑا قریب گئی تو اس نے کہا کہ یہ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے؟ میں نے کہا کہ میرے حمل کو 13واں مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ تو اس نے کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ اس نے کہا کہ کیسی باتیں کر رہی ہو، تم اللہ کا شکر کرو کہ ابھی تک ٹھیک ہو، جلد ہی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اتنی دیر کرنا مناسب نہیں ہوتا، یہ غلط بات ہے۔ تمہارے گھر والوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے؟ میں نے کہا تم تو جانتی ہو ان کو۔ اس نے کہا کہ ہاں یہ تو ہے ہی ایسے، لیکن اب تم ماں ہو، تمہیں خود ابھی سے اپنی اولاد کے لیے لڑنا ہے۔ تم کیا کر رہی ہو؟ کسی بھی طرح ڈاکٹر کے پاس جاؤ، تمہیں اگر درد نہیں ہو رہا تو وہ تمہارا آپریشن کر دیں گے، یہ نہ ہو کہ وقت گزر جائے۔ میں بہت زیادہ پریشان ہوگی اور ایک پل بھی بیٹھ نہ سکی تھی۔ شوہر سے بات کرتی تو اس نے کہا کہ حکیم کے پاس لے جاؤں گا۔ میں نے کہا کہ بات حکیم کے پاس جانے کی نہیں، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، مجھے قدرتی درد شروع نہیں ہو رہا، شاید میرا آپریشن کرنا پڑے۔ اس نے کہا پاگل تو نہیں ہوگی، پتہ ہے آپریشن پہ کتنے پیسے لگتے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو پیسے کی پڑی ہے، آخر یہ آپ کا بھی تو بچہ ہے کہ آپ کو اس کی پرواہ نہیں۔ مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ ان لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں، شاید یہ مجھے جان بوجھ کر نہیں لے کر جانا چاہتے تھے کہ میں مر جاؤں تو ہی اچھا ہے، اولاد آئے گی تو خرچے ہوں گے۔ اور یہ لوگ حد سے زیادہ کنجوس تھے۔ پڑوسن نے صحیح کہا تھا، اب میں ماں بن گئی تھی، مجھے بھی اپنی اولاد کے لیے لڑنا تھا۔ میرے پاس بچے کے کپڑے بھی نہیں تھے کیونکہ انہوں نے نہ ہی مجھے پیسے دیے تھے اور نہ ہی بازار جانے دیا تھا۔ میں نے خود ہی اپنے دوپٹوں سے کپڑے بنائے، میں نے ایک بیگ میں ڈالے اور جو کچھ بھی میں اپنے ساتھ لے جا سکتی تھی اس حوالے سے سب کچھ اپنے بیگ میں ڈال کر میں چوری چوری ہسپتال نکل گئی۔ مجھے پتا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد ان کو پتا چل جائے گا کہ میں گھر میں ہوں یا نہیں، تو یہ شور کریں گے کہ میں کہاں گئی ہوں، اور جب ان کو پتا چلے گا کہ بنا بتائے چلی گئی ہے، فون بھی بند ہے، تو یہی کہیں گے نا کہ گھر سے بھاگ گئی۔
الٹی سیدھی باتیں کریں گے نا، اور اگر یہ پتہ چل بھی گیا کہ ہسپتال گئی ہے تب بھی مجھے ڈانٹ پڑے گی میرے شوہر سے، مجھ پہ غصہ ہوں گے، لیکن مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں تھی سوائے اپنے بچے کی۔ میں ہسپتال چلی گئی، وہ ڈاکٹر مجھے مل گئی، میں نے ان کو بتایا کہ یہ معاملہ ہے۔ اس نے اپنے آلے سے مجھے چیک کی، جب اس نے وہ میرے پیٹ پر لگا کر سنا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے مجھے اس طرح دیکھا کہ جیسے کوئی عجیب سی بات ہے جس کے بارے میں اس نے آج تک نہ سنا ہو نہ دیکھا ہو۔ اس نے چیخ چیخ کر سب کو بلانا شروع کر دیا۔ باقی ڈاکٹرز اور نرس کو میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر کیا ہوا ہے بتائیں تو صحیح۔ ڈاکٹر نے کہا ابھی بتاتے ہیں تمہیں۔ اس نے دوسری ڈاکٹر کے کان میں کوئی بات کہی تو اس کی بھی آنکھیں ایسے پھٹ پڑی اور وہ حیران رہ گئی۔ انہوں نے بڑے ہی پیار سے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ ہمارے ساتھ آؤ، اور میں نے کہا مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ میرا بچہ تو ٹھیک ہے نا، بتائیے تو صحیح بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، تم نے گھبرانا نہیں۔ لیکن میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اپنی فیملی کو بلا لو۔ میں نے کہا کہ وہ نہیں آئیں گے، میں ان سے چھپ کر آئی ہوں۔ انہوں نے کہا پھر اپنے ماں باپ کو بلا لو، تو میں نے اپنی امی کو فون کر دیا اور کہا کہ بنا کسی کو بتائے ہی ہسپتال آ جائیں۔ مجھے ڈاکٹر نے صرف اتنا ہی بتایا ہے کہ آپ کا آپریشن کرنا پڑے گا۔ اتنا تو مجھے پہلے بھی پتا تھا کیونکہ وقت گزر چکا تھا۔ میں بار بار پوچھ رہی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہے یا نہیں، تو وہ بتا نہیں رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بس آپریشن کریں گے۔ آپریشن ہوا اور آپریشن میں بہت زیادہ وقت لگ گیا۔ میری یہ کزن کا بھی آپریشن ہوا تھا، اس نے بتایا کہ آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتا، لیکن میرے آپریشن میں 2-3 گھنٹے لگ چکے تھے۔ سارے ڈاکٹر عجیب سی حالت میں تھے۔ ویسے تو آپریشن 2 ڈاکٹر کرتے ہیں، لیکن یہاں 4-5 ڈاکٹر کھڑے تھے، ایک دوسرے سے آہستہ آواز میں نہ جانے کیا بات کر رہے تھے، میرا ضرورت سے زیادہ ہی خیال کر رہے تھے۔ مجھے نہیں یاد کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ مجھے آپریشن تھیٹر سے باہر لے کر جا رہے تھے تو میں بے ہوش ہو گئی۔ شاید انہوں نے مجھے نیند کی دوائی دے دی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی میں اپنے کمرے میں تھی۔ میری ماں میرے سرہانے بیٹھی تھی اور میرا باپ سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ نہ میرا شوہر وہاں پر موجود تھا اور نہ ہی میری ساس۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے میرے بچے کو؟ میرا بچہ ٹھیک تو ہے؟ میں بری طرح سے گھبرا گئی، اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ان لوگوں نے مجھے کہا کہ پریشان نہ ہو، سب کچھ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میرا بچہ کہاں ہے؟ بچے کو تو کمرے میں ہونا چاہیے تھا نا، اور جھولا خالی ہے۔ میرا بچہ کہاں ہے؟ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ مجھے لگا کہ میرا بچہ اس دنیا سے چلا گیا، کیونکہ میں نے اسے آنے میں بہت دیر کر دی تھی۔ میرے ماں باپ بھی بہت پریشان تھے، لیکن اصل میں یہ بات نہیں تھی۔ ڈاکٹر وہاں پر آئی اور اس نے مجھے بتایا کہ ہوا کیا تھا، تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اور اس کے بعد جو بات اس نے مجھے بتائی وہ میرے لیے کسی خوشخبری سے زیادہ پریشانی کی بات تھی، کیونکہ جن حالاتوں میں میں تھی ان کے لیے میں تیار ہی نہیں تھی اور میں بہت اکیلی ہونے والی تھی۔ لیکن جب ڈاکٹر اندر آئی تو وہ مجھے اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ ایک ہسپتال کا مالک بھی آیا جو دیکھنے میں بہت زیادہ شریف اور نیک انسان لگتا تھا۔ میری باپ کی عمر کا تھا، اس نے سفید کپڑے پہنے تھے، اس کی داڑھی بھی سفید تھی، ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی تھی، بڑا ہی نیک آدمی لگتا تھا۔ ڈاکٹر فریحہ نے میرا چیک اپ کیا اور پوچھنے لگی کہ ٹھیک ہو گئی ہے، درد تو نہیں ہو رہا ہے؟ میں نے کہا کہ میرا بچہ کہاں ہے؟ میں بار بار ایک ہی سوال کر رہی تھی، اس کا جواب دے نہیں رہی تھی وہ۔ انہوں نے میرا تعارف کروایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے ہسپتال کے مالک ہیں اور انہی کی وجہ سے یہ ہسپتال چلتا ہے۔ ہسپتال میں کچھ چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہیں، لیکن غریبوں کے لیے مفت فراہم کرتے ہیں، کیونکہ ان کو صدقہ خیرات کرنے کا بہت شوق ہے۔ بہت اچھے انسان ہیں۔ میں نے کہا اچھا، میں ان کی مروت میں آ کر زیادہ نہیں بول رہی تھی، جبکہ دل تو کر رہا تھا کہ چلا کر پوچھوں کہ آخر میرا بچہ ہے کہاں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی وجہ سے ہمارے ہسپتال میں ایک معجزہ ہوا ہے جو آج سے پہلے نہیں ہوا۔ ہمارا ہسپتال بہت مشہور ہو جائے گا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہم میڈیا والے بھی آ جائیں گے، شاید آپ کا انٹرویو بھی لیا جائے، اگر آپ کی اجازت ہو۔ تو میرا شوہر بھی وہاں پر آ گیا اور اس کے ساتھ ساس بھی۔ انہوں نے کہا کہ اچھا تم یہاں پر بیٹھی ہو، ہم کب سے تمہیں تلاش کر رہے تھے۔ میرے ماں باپ کو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اب آپ کی بیٹی کو ہم فارغ کر دیں گے۔ جو عورت گھر سے بھاگ جائے ہم اسے واپس نہیں رکھتے۔ پوری رات گزر چکی تھی، پتہ نہیں یہ عورت رات کس نے کہاں گزاری ہے۔ میرے شوہر کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بول رہا تھا۔ میرے باپ نے کہا کہ دیکھ نہیں رہے ہو کہ وہ ہسپتال میں رات گزاری ہے؟ کس قسم کے آدمی ہو تم؟ میرے شوہر نے کہا میں آپ کی بیٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اس کو فارغ کر دوں گا۔ میں حیران رہ گئی اور بہت پریشان تھی۔
تب ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے جو اس لڑکی کے ساتھ کیا ہے نا، آپ کو اس کو چھوڑ ہی دے دینا چاہیے، کیونکہ آپ اس قابل ہی نہیں ہیں۔ آپ نے ایک ساتھ 13 جانوں کو خطرے میں ڈالا ہے۔ یہ بات ڈاکٹر کے منہ سے نکلی اور میں حیران رہ گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارے ہاں ایک ساتھ 12 بچے پیدا ہوئے ہیں، جس سے میں 6 بیٹیاں اور 6 بیٹے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ سچ ہو سکتا ہے یا نہیں۔ میں حیران تھی اور باقی سب لوگ بھی۔ میرے شوہر کی بھی شکل عجیب سی نکل آئی اور میری ساس کی بھی۔ انہوں نے 2 منٹ ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر کہا کہ اس عورت نے ایک ساتھ 12 بچے پیدا کیے ہیں۔ ارے بھائی، یہ عورت ہے کہ بھوت؟ کیسے ان بچوں کی پرورش کرے گی؟ ہم کہاں سے اتنا کچھ لائیں گے؟ ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں۔ اس بوڑھے آدمی نے کہا، میں نے تمہارا پہلے ہی حال دیکھا ہے بیٹی۔ تم نے جس طرح دوپٹے کاٹ کاٹ کے کپڑے بنائے ہوئے تھے، میں جانتا تھا کہ تمہارے ساتھ کچھ برا ہوا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ 12 بچوں کو ایک ساتھ پالنا بہت مشکل ہے، اس لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ ان بچوں کا سارا خرچہ میں اٹھاؤں گا جب تک یہ بچے خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر نوکری کرنے کے قابل نہیں ہو جاتے۔ ان کی صحت، پڑھائی لکھائی، کھانے پینے، دودھ، پیمپر، سب کا خرچہ میرے ذمہ ہوگا۔ جب اسی شخص نے یہ کہا تو میرا شوہر اور ساس فوراً ہی ایک دوسرے کو دیکھ کر پھر سے آنکھوں ہی آنکھوں میں باتیں کرنے لگے، اور میرے شوہر نے کہا، مجھے معاف کر دو، میں پریشان ہو گیا تھا۔ دیکھو بات بھی تو ایسی ہے نا، چلو گھر چلتے ہیں، اللہ نے ہمیں کتنے سارے بچے دے دیے ہیں۔ میرے شوہر نے یہ بات کی تو میں نے اس کا ہاتھ پیچھے جھٹک دیا۔ میں نے کہا، کوئی ضرورت نہیں ہے میرے پاس آنے کی، ابھی تو تم مجھے طلاق دینے کے لیے بیٹھے تھے، کیونکہ تمہیں لگتا تھا کہ میں نے یہ رات کہیں اور گزاری ہے اور ان بچوں کا خرچہ نہیں اٹھانا چاہتے تھے، اور اب جب تمہیں پتا چلا ہے کہ خرچہ کوئی اور اٹھانے والا ہے تو تمہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ میں نے اپنے ماں باپ کو کہا کہ مجھے اس آدمی کے ساتھ نہیں جانا۔ میں وہاں سے اپنے گھر چلی گئی۔ میرے شوہر کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، وہ بار بار میرے گھر آتا۔ میرے ماں باپ نے ایک ہی شرط رکھی کہ اگر اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر جانا ہے تو تمہیں الگ گھر میں رہنا ہوگا۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، تو میری ماں باپ نے کہا کہ ہماری بیٹی کو چھوڑ دو تو تمہارے لیے آسانی ہوگی، اپنی ماں کے ساتھ ہی رہو جس نے تمہاری بیوی اور بچوں کی جان خطرے میں ڈالی، تمہارے کان بھرتے رہے، اور ہماری بیٹی اگر ڈاکٹر کے پاس وقت پر نہ پہنچتی تو یہ سارے بچے بھی مر جاتے اور ہماری بیٹی بھی مر جاتی۔ میرے شوہر کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کی فیملی میں ہوں اور یہ بچے اسی کے ہیں۔ اس نے اپنی ماں سے معذرت کر لی اور کہا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ رہوں گا۔ ہمارے بچوں کا خرچ وہ بوڑھا آدمی ہی اٹھا رہا تھا، کیونکہ ہمارے لیے ممکن نہیں تھا، لیکن اس نے میرے شوہر کو اچھی جاب بھی لگوا کر دی، جس سے باقی کے سارے خرچے بھی بہت اچھے طریقے سے چلتے تھے۔ میرے شوہر کا جو فرض تھا وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھیج دیا کرتا تھا، اپنی بہنوں کے لیے اور اپنی ماں کے لیے، لیکن وہ رہتا میرے ساتھ ہی تھا۔ اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا اور واقعی وہ ایک اچھا شوہر بن کر میرے ساتھ ان بچوں کو پالنے میں مصروف تھا۔ میرے ساتھ کیا ہوا یہ مجھے اس لیے نہیں بتایا گیا تھا کہ کہیں میں پریشان نہ ہو جاؤں، میرا بلڈ پریشر نہ بڑھ جائے، کیونکہ اس طرح میرا اور میرے بچوں دونوں کے لیے مسئلہ بن جاتا تھا۔ لیکن یہ بات واقعی مشہور ہو گئی، میڈیا میں یہ خبر چلی گئی کہ چھوٹے سے گاؤں میں ایک عورت نے 12 بچوں کو جنم دیا، جس میں سے 6 بیٹے اور 6 بیٹیاں، اور اس ہسپتال کے ڈاکٹرز کی قابلیت پر رشک کیا جا رہا تھا، جنہوں نے اتنا مشکل کیس ہینڈل کیا اور ماں سمیت سارے بچوں کی جان بچا لی۔ میری ساس کیا چاہتی تھی یہ میں آج تک نہیں سمجھ پائی۔ پہلے ان کو بچوں کی خواہش تھی، لیکن بعد میں ان کو بچوں سے ہی نفرت ہو گئی۔ شاید وہ یہی سوچتی تھی کہ اگر بچہ ہو جائے گا تو ان کا بیٹا ان کو بھول جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے جس نے میرے بچوں کی خوراک اور پرورش کا انتظام کیا ہے۔ بے شک اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر وہ کسی کو اس دنیا میں بیچتا ہے تو اس کے رزق کا بھی انتظام کر دیتا ہے، ورنہ ان 12 بچوں کو پالنا ہمارے لیے بہت مشکل تھا۔ لیکن اس نیک انسان نے سارا ذمہ اپنے سر لیا اور میرے بچے بہت اچھے طریقے سے پل رہے ہیں۔ ان کے لیے ہر اچھی چیز کا انتظام تھا اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں، ہر سانس میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔